السلام علیکم۔ آج کا آرٹیکل ہے آرمز فار تائیوان، جس میں چائنا جو ہے امریکہ کو تائیوان سے دور رہنے کی دھمکی دے رہا ہے، جیسے کہ یوکرین سے روس کو بے دخل کرنے کی مغربی کوششوں کے اندر یورپ میں ایک بہت بڑے تنازع کے بیج موجود ہیں، اور اسی طرح امریکہ کی مستقل جو ہے انوالومنٹ چین اور تائیوان کے سوال کا تعلق ہے ایشیا میں اگلے عظیم تنازع کو جنم دے سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسے یوکرین اور رشیا اس ٹائم وار میں ہے، جنگ میں ہے، تو یہ نہ ہو کہ اگلے عظیم تنازع کو چین تائیوان وار میں ہو سکتے ہیں، اور واشنگٹن خود حکمران جزیرے کی مدد کر کے جمہوریت کے تحفظ کی بات کرتا ہے۔ وہ اس کو خود سپورٹ کر رہا ہے، امریکہ اس کو ہتھیار دے رہا ہے، اس کو ویپن دے رہا ہے تائیوان کو چائنا کے خلاف، چائنا کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تائیوان کو فوجی امداد اور فروخت کے ساتھ ساتھ کواد جیسے بیجنگ مخالف اتحاد کو مضبوط کرنا، جیسے کہ یوکرین میں وار تب شروع ہوئی تھی، رشیا نے تب وار شروع کی تھی جب امریکہ نیٹو میں کوشش کر رہا تھا، نیٹو میں داخل ہونے کے لیے اس کو انوائٹ کر رہا تھا یوکرین کو۔ اب کہتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ آکس اور اس طرح کے جو ایگریمنٹ ہے، کواد، آکس، ایشیا پیسفک، وہ اس کو انوائٹ کرنے کی کوشش کرے اور پھر چین کے ساتھ جو ہے وہ جنگ میں آ جائے۔ اور تائیوان کو تازہ ترین امریکی ہتھیاروں کی فروخت اس تاثر کو مضبوط کرتی ہے کہ جبکہ واشنگٹن نے طویل عرصے سے تائیوان کو ہتھیار فروخت کیے ہیں۔ انفیکٹ تائیوان کے دفاع کی حمایت کے لیے امریکی قانون کا پابند ہے۔ غیر ملکی فوجی فنانسنگ اسکیم کے تحت ہتھیاروں کی فراہمی کے حالیہ فیصلے نے خاص طور پر بیجنگ میں جو ہے وہ ابرو اٹھائے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذکورہ پروگرام عام طور پر خود مختار ریاستوں کو ہتھیار فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو تائیوان نہیں ہیں، جو کہ سب کو پتہ ہے کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان جو ہیں وہ اچھے تعلقات نہیں ہیں، اور اب لیکن امریکہ چائنا کو ایشیا سے یا پوری دنیا سے چاہتا ہے کہ وہ تعلقات نہ ہوں، چائنا کے ریلیشن کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور چائنا کو چاہتا ہے امریکہ کے کسی نہ کسی جو ہے یہ چیز ایسی چیز میں یہ ملوث رہے کہ جس سے یہ اپنی اکانومی پہ فوکس نہ کر سکے، اپنی ٹریڈ کو، اپنی گروتھ کو جو ہے وہ فوکس نہ کر سکے۔ جیسے کہ تائیوان کا جیسے کلیش ہے چائنا کا تائیوان کے ساتھ، تو امریکہ یہاں پہ بھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ تائیوان کو الگ اسٹیٹ وہ کیا جائے، تسلیم کیا جائے، اور چائنا کیونکہ یہ نہیں چاہتا کہ تائیوان جو ہے ایک اسٹیٹ اس کو ملے، اسٹیٹ کا درجہ۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ امریکہ ابنائے تائیوان میں امن اور استحکام میں مستقل دلچسپی رکھتا ہے، حالانکہ چائنا واضح طور پہ اس سے متفق نہیں ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ہتھیاروں کی فروخت چین کی خود مختاری اور سلامتی کے مفادات کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ انوالو ہے، وہ ہتھیار مہیا کر رہا ہے تائیوان کو، جو کہ چین کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ چین کو ملے جلے اشارے دے رہا ہے، جبکہ سینئر امریکی حکام اختلافات پر بات کرنے کے لیے گزشتہ چند ماہ سے بیجنگ کا دورہ کر رہے ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ چین کے تحفظات کو نظر انداز کر رہی ہے اور تائیوان کے ساتھ مضبوط روابط برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اس مخلوط پیغام رسائی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت تیزی سے غلط فہمی کا باعث بن سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں دشمنی ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی فریق جنگ نہیں چاہتا، لیکن اگر امریکہ اپنے رد عمل کا اندازہ لگانے کے لیے چین کو تائیوان پر اکساتا رہا تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ پھر وار ہی ہو سکتا ہے۔ کہتا ہے کہ امریکہ کو اس طرح سے بھڑکانا نہیں چاہیے چائنا کو ہتھیار دے کے تائیوان کو، کیونکہ اس کا جو ہے ایٹ دی اینڈ جنگ پہ اختتام ہو سکتا ہے، اس کے نتیجہ جو ہے وہ برا ہو سکتا ہے۔ تو آج کا آرٹیکل یہی تھا، نیکسٹ آرٹیکل میں ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔